الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ سورہ لقمان کی 12 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ہم نے حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو آدمی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو غنی یعنی بے پرواہ اور سب تعریفوں کے مالک ہے۔ جب سورہ لقمان شروع ہوئی تب حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی گئی تھی۔ آج اس مجلس کے اندر تھوڑی اور باتیں حضرت لقمان کے بارے میں بتلائی جاتی ہے۔ حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حکمت جاننے والے بڑے حکیم تھے، لیکن اللہ کے نبی نہیں تھے، یہی جمہور کا کہنا ہے۔ رنگ کے اندر سانولے تھے، کالے رنگ کے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کا رنگ کالا ہو تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، خامی نہیں ہے۔ کالے رنگ والے لوگ بھی بہت سارے کمال والے ہوتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے والا کالے رنگ کا آدمی تھا، تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، 3 کالے رنگ کے انسان ایسے گزرے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت عمر کے غلام تھے،
آزاد کیا تھا حضرت عمر نے، اور تیسرے حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اختیار دیا، چوائس دی کہ چاہے تو نبی بن جاؤ، چاہے تو حکمت لے لو۔ تو انہوں نے حکمت کو اختیار کیا۔ یوں بھی آتا ہے کہ ان کو نبوت کے لیے اختیار دیا گیا کہ آپ کی مرضی ہو تو نبی بنو اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اگر مجھے نبی بنانے کا حکم ہے تو منظور ہے، اور اگر حکم نہیں ہے اختیار ہے تو مجھے معاف کر دو۔ عجیب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ لکھا ہے امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، حضرت لقمان دوپہر میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، خواب کے اندر کسی نے آواز لگائی، اے لقمان تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے اور لوگوں کے اوپر تم صحیح حکومت کرتے رہو؟ حضرت لقمان نے خواب میں جواب دیا کہ اگر میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے، میری مرضی پر چھوڑا ہے، تو مجھے عافیت پسند ہے، یعنی میں حکومت کے جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اور آگے اس طرح بات بھی فرمائی کہ اگر لوگوں کے جھگڑے آوے اور میں فیصلہ کروں اور میرا فیصلہ صحیح ہو گیا تو نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر میں فیصلے میں غلطی کروں تو جنت کا راستہ میرا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دنیا میں نیچا رہنا بہتر ہے، سردار بننے کے مقابلے میں چھوٹا بن کر رہنا بہتر ہے۔ جو آدمی آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو زیادہ پسند کرتا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو اس کے ہاتھ سے دنیا چلی جاتی ہے اور آخرت ہاتھ میں نہیں آتی۔ حضرت لقمان کی اس میٹھی بات کے اوپر فرشتوں کو بھی بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی دن خواب اور نیند کی حالت میں حضرت لقمان کو حکمت عطا فرما دی، اور بیدار ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حکمت سے بھری ہوئی بات کرنے لگے۔ کسی نے حضرت لقمان کو پوچھا کہ آپ کو اللہ نے چوائس دی تھی، اختیار دیا تھا، آپ کی مرضی پر چھوڑا تھا کہ آپ نبی بنو یا حکمت لو، تو آپ نے کیوں نبی والا منصب قبول نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر میرے اختیار کے بغیر مجھے دے دی جاتی تو اللہ تعالیٰ اس میں میری کفالت فرماتے اور میں اس کے فرائض کو ادا کر سکتا، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری میرے سر کے اوپر آ جاتی۔ کیسے یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو عہدے سے ڈرتے تھے، عہدے سے ڈرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی عہدوں کی، عہدوں کی لالچ اپنے دل کے اندر رکھنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب نبی نہیں بنایا گیا تھا تو لوگوں کو حضرت لقمان فتوے دیتے تھے، مسئلے بتاتے تھے، لیکن جب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا
تو حضرت لقمان نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب جب ایک نبی موجود ہے تو میری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا ادب اور اکرام کرنے والے کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے فتوے دیتے تھے، لیکن جب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تو حضرت لقمان نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ قاضی تھے، جسٹس تھے، بنو اسرائیل کے اندر فیصلے کرنے کا کام کرتے تھے۔ تقریباً 10,000 سے زیادہ ان کی حکمت بھری باتیں کتابوں کے اندر بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت لقمان ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی، نصیحت کی، فائدے کی، کام کی، دین کی باتیں سنا رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا مجلس میں، اور اس آنے والے آدمی نے کہا، لقمان، ارے تم تو بڑی شاندار نصیحت کی باتیں بیان کر رہے ہو، تم وہی لقمان ہو جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ ایک جنگل کا نام لیا کہ اس جنگل میں تم میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے، اور آج تم حکمت کی بات بیان کرنے بیٹھ گئے۔ حضرت لقمان نے فرمایا، ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ آج نصیحت کرتے ہو، اتنی اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہو، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، فرمانے لگے، میں 2 کام کرتا ہوں۔ پہلا کام، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور دوسرا کام، فضول لغو بیکار باتوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ دیکھو، سچ بولنے کی برکت سے، فضول بیکار باتوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو کتنا اونچا مقام دیا۔ یوں بھی انہوں نے جواب دیا، میں اپنی نظر کو نیچا رکھتا ہوں، یعنی پرائی عورتوں پر نظر نہیں ڈالتا، زبان کو بند رکھتا ہوں، فالتو اور بیکار باتیں نہیں بولتا، حلال روزی پر خوش رہتا ہوں، زیادہ پیسے، زیادہ دولت، حرام، مشتبہ، ڈاؤٹ فل کے چکر میں نہیں رہتا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، زنا وغیرہ سے بچاتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتا ہوں، جو عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں، مہمان کا اکرام کرتا ہوں، پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوں، اور فضول کام کرتا نہیں ہوں، بے فائدہ لغو کام اور کلام کرتا نہیں ہوں۔ دیکھو کتنی قیمتی باتیں حضرت لقمان حکیم نے بتلائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے، کتنی پیاری پیاری باتیں انہوں نے بتلائی۔ یہ سب باتیں عمل کرنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو بہت ٹاپ کوالٹی کی، اونچے درجے کی عقل دی، سمجھ دی، اور عقل مندی کی وہ ایسی ایسی بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ ایسی باتیں حضرت لقمان کی عقل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بات قرآن میں نقل کر دی، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور بڑھ گئی، ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے غلام تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام تو زرہیں بناتے تھے، بختر بناتے تھے، لیکن حضرت لقمان حضرت داؤد سے اس کی بابت میں کبھی کوئی سوال نہیں کرتے تھے، اپنے کام سے کام، اپنے کام سے کام۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت لقمان کو پوچھا، سب سے برا آدمی کون ہے؟ سب سے برا کون آدمی ہے؟ فرمایا، وہ آدمی سب سے برا ہے جس کو پرواہ نہ ہو، کوئی پڑی نہ ہو کہ لوگ مجھے گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی پڑی نہیں۔
یعنی لوگوں کے سامنے بنداس گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کھل کر کے گناہ کرتا ہے، جس کو کوئی اتنی عزت کی پڑی نہ ہو، یہ آدمی سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ ایک دن حضرت لقمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی یہ سب باتیں قرآن کے اندر اور واقعات کے اندر نقل کی گئی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کو جن کے یہاں یہ کام کرتے تھے، غلام تھے، ان کے سیٹھ نے ایک مرتبہ آپ کو آرڈر دیا، عجیب و غریب آرڈر دیا، اور آرڈر بھی عجیب ہے اور حضرت لقمان کا کام بھی عجیب ہے۔ ان کے جو سیٹھ تھے، اس سیٹھ نے ان کو کہا کہ لقمان میرے لیے ایک بکری ذبح کر کے لاؤ، بکری کاٹو، اور ساتھ میں یوں کہا کہ بکری کاٹنے کے بعد پوری بکری کے اندر بہترین اور عمدہ گوشت کا ٹکڑا میرے پاس لا، 2 ٹکڑے لانا، 2 پیس لانا، لیکن ایسے پیس لانا جو پوری بکری کے اندر بہت بہترین ہو، وہ میرے لیے لانا۔ مالک کا آرڈر، آقا کا آرڈر کہ بکری ذبح کرو، پوری بکری کے اندر جو سب سے بہترین، نفیس، ٹیسٹی، عمدہ ہو، ایسے 2 پیس میرے لیے لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان لے کر کے اپنے سیٹھ کے پاس گئے، کھلایا اپنے سیٹھ کو۔ پھر کچھ دن گزر گئے، ان کے سیٹھ نے پھر ان کو بلا کے حکم دیا کہ آج میرے لیے ایک بکری کاٹو، اور پوری بکری کے اندر سے جو سب سے برا ٹکڑا ہو، سب سے برا پیس ہو، وہ 2 پیس میرے لیے لاؤ۔ حضرت لقمان نے اس دن بکری ذبح کی اور دل اور زبان 2 لے کر کے گئے، تو ان کے سیٹھ کو، آقا کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی لقمان، میں نے کچھ دن پہلے تمہارے پاس بکری ذبح کرائی تھی اور تم کو کہا تھا کہ پوری بکری کے اندر جو سب سے بہترین، نفیس، لذیذ، عمدہ ہو، ایسے گوشت کے 2 پیس لے کر کے آؤ، تو تم دل، ہارٹ اور زبان، ٹنگ لے کر کے آئے تھے، اور آج اتنے دن کے بعد جب میں نے تم کو کہا کہ بکری کاٹو اور پوری بکری کے اندر جو سب سے بدترین، جو برا ہو، وہ لے کر کے آؤ، تو تم وہی زبان اور دل لے کر کے آئے۔ بات کیا ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ دل اور زبان جب اچھی رہتی ہے تو پورے باڈی کے اندر سب سے بہترین یہی دونوں ہیں، اور جب دل اور زبان برے بن جاتے ہیں تو پوری باڈی کے اندر سب سے برے یہی دونوں کے دونوں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت لقمان غریب غلام تھے، لیکن ان کے اخلاق اچھے تھے، غور فکر کرنے والے تھے، گہری نظر والے تھے، خاموش زیادہ رہتے تھے، لوگوں کے سامنے تھکتے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے پیشاب، پاخانہ اور غسل نہیں کرتے تھے، زیادہ ہنستے نہیں تھے، اور ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت کی بات عطا فرمائی جس سے لوگ نصیحت حاصل کرے، جس کے دلوں کے اوپر اثر ہوئے،
جس کو لوگ یاد کرے اور یاد کر کے وہ سمجھداری والی باتوں کے اوپر عمل کرے. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ہم نے لقمان کو حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جو آدمی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام تعریف کے مالک ہے. دیکھو بعض لوگوں نے تفسیر یوں اس طریقے سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے دل کے اندر الہام کیا، اے لقمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے بنو. یا یہ کہ جو حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وہ حکمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار کرنا، اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. دل سے شکر کرنا یعنی دل میں اللہ کی نعمتوں کا خیال، وچار، سوچ رکھنا. زبان سے شکر کرنا یعنی اللہ کی نعمت کے اوپر اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ رب العالمین. اور حدیث پاک میں نعمت کی شکر گزاری کی بہت پیاری دعائی صبح میں پڑھو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو دعا پڑھو، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. زبان سے شکر کرو اور اعضاء سے شکر کرو یعنی اپنی باڈی سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. حلال کام کرو، جائز کام کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو. شکر کرنے سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن شکر کرنے والے کا خود کا فائدہ ہوتا ہے کہ شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمت زیادہ عطا کریں گے اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، نیکی دیں گے. اور یہاں جو حکم دیا گیا انشکر للہ، یہ تکوینی، تخلیقی، فطری حکم ہے. چونکہ تکلیفی اور تشریعی حکم تو تمام لوگوں کے لیے ہیں. بہرحال انسان کو اللہ تعالی کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کرنے سے آدمی کے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا، وہ نعمت فنا نہیں ہوتی، ختم نہیں ہو جاتی، برباد نہیں ہو جاتی، سیکیور ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، سلامت ہو جاتی ہے. اور آئندہ اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے زیادہ نعمت عطا فرماتے ہیں. یہ شکر کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا اس شکر کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچے گا. اور جو آدمی ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، جو آدمی شکر کرے گا تو اس کا فائدہ، ناشکری کرے گا اپنا نقصان، اپنا نقصان. اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے.
سب اللہ کی تعریف کرتے، فرشتے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، انسان بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں، جانور بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، سمندر، درخت، زمین، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ انسان کو دل میں، دماغ میں یہ سوچنا اور وچارنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، اور زبان سے بھی بولنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ آج بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی عادت ہی ہوتی ہے کہ جب بھی بات کریں گے ناشکری کی بات کریں گے۔ ان کو پوچھو کہ طبیعت کیسی ہے، کچھ مزہ نہیں ہے طبیعت میں۔ کاروبار کیسے چل رہا ہے، ایک دم مندی چل رہی ہے۔ بھائی باقی حالات کیسے ہیں، بہت خراب چل رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ کیا، ناشکری ناشکری ناشکری۔ اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن ذرا سی یہ طبیعت ادھر ادھر ہوئی ہے۔ کاروبار الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑا لاک ڈاؤن جیسا ماحول چل رہا ہے۔ باقی یہ کہ حالات الحمدللہ بہت اچھے ہیں، تھوڑا بہت دنیا ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ آدمی سوچ میں، وچار میں اللہ کا شکر ادا کرے تو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، زبان سے اللہ کا شکر بولے گا، اور یہ باڈی، یہ بدن اللہ نے دیا ہے، اس سے کام ایسے کرے جس سے اللہ راضی ہوئے۔ دیکھو یہ اصل شکر ہے، عمل، کام ہمارے اللہ کی خوشی والے، اللہ کو راضی کرنے والے، یہ اصل شکر ہے کہ آدمی اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے، جائز کام کرے، حلال کام کرے، اللہ کی اطاعت فرما برداری والے کام کرے، اور ناجائز اور حرام اور غلط اور گندے کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچاوے۔ یہ ہے اصل شکریہ، اصل شکریہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور یاد رکھو شیطان کی سب سے بڑی محنت اور کوشش یہ ہے کہ وہ انسان کو ناشکرا بنا دے وے۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اپنے دربار سے تو شیطان کیا کہہ کر کے نکلا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ میں دنیا میں جا کر انسان کو ایسا گمراہ کروں گا، ایسا بھٹکاؤں گا کہ اکثر انسان شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، اکثر انسان ناشکرے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو شیطان ناشکری سکھاتا ہے، شیطان کفران نعمت سکھاتا ہے، اور انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت چھوٹی بڑی اللہ دے وے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور قرآن نے ضابطہ بتلایا نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کو ظاہر بھی کرو، اللہ کی نعمت کا اقرار بھی کرو، اللہ کی نعمت کو بولو۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے تو اچھا کھاؤ، اللہ نے کپڑے دیے تو اچھے کپڑے پہنو۔ یہ نہیں کہ کپڑے ہیں پھر بھی پھٹیچر کی طرح، فقیر کی طرح میلے پھٹیلے پہن کے پھرتے رہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت اپنے بدن پر ظاہر ہونی چاہیے، زندگی میں ظاہر ہونی چاہیے، اور کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن کرو۔ نعمت کا شکر کرو گے تو نعمت زیادہ ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں قانون بیان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرنے سے اللہ نعمت زیادہ دیں گے، ناشکری کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ شکر کرو، شکر کرو، شکر کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے، شکر بہت پسند ہے۔
اور یہ دعا جو میں نے بتلائی روزانہ صبح میں پڑھ لو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اور شام کو پڑھ لو، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے وے۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحت شروع ہوئی، پہلی نصیحت ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن کے رہے۔